اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ویران حویلی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کو مل سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کی کہر آلود تاریک اور ویران رات تھی۔ دور افق میں اٹکے چاند اور ننھے منھے جھلملاتے ستاروں کی دھندلی دھندلی روشنی کہر کی چادر میں الجھ کر زمین تک پہنچ رہی تھی۔ ناہموار رستے پر دو گھوڑے سرپٹ بھاگے جا رہے تھے اور جا بجا اگی ہوئی لہراتی جھاڑیاں تاریکی میں یوں نظر آ رہی تھیں جیسے سینکڑوں چڑیلیں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی ہوں۔ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی مانند گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ ان کے سیاہ جسم شیش ناگ کی مانند چمک رہے تھے اور ایالیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ ایک گھوڑے پر ہنری اور دوسرے پر اس کی نو بیاہتا بیوی مارگریٹ بیٹھی تھی۔ وہ کچھ سہمی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے ہنری کی طرف دیکھا اور بولی، ہنری ڈارلنگ، گاؤں ابھی کتنی دور ہے؟ کہیں ہم رستہ تو نہیں بھٹک گئے؟ ہنری نے کندھے سے لٹکی ہوئی بندوق پر ہاتھ پھیر کر کہکا لگایا، کھوکھلا کہکا۔ خوف سے ہنری کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب تھی، لیکن وہ اپنے خوف کا اظہار کر کر مارگریٹ کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں مارگریٹ، ہم صحیح رستے پر جا رہے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھٹک چکے تھے۔ ہنری کو رہ رہ کر اپنی حماقت اور جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ آج رات چچا ہی کے ہاں ٹھہر جاتا تو مناسب تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ چچا کی بات مان لیتا اور اس بھیانک اور اندھیری رات میں سفر سے باز رہتا۔ ہنری ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ گزشتہ ہفتے اس کی مارگریٹ سے شادی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ میڈیکل سٹور میں کام کرتی تھی۔ اب وہ چچا کے ہاں سے دعوت کھا کر اپنے گاؤں لوٹ رہا تھا۔ جزیرہ نما ٹیگور اسکاٹ لینڈ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس وقت یہ علاقہ ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے پہاڑی سلسلوں میں واقع گھنے اور پرخطر جنگلات پر مشتمل تھا۔ پورے جزیرے پر صرف 2 گاؤں واقع تھے۔ انسانی آبادی چند ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ گھوڑے اب گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل بڑا ہی بھیانک اور بلند و بالا درخت یوں چپ چاپ کھڑے تھے گویا وہ کسی نامعلوم خوف کے زیر اثر سکتے میں آ گئے ہوں۔ خوف و ہراس کی ایک مبہم پراسرار کیفیت کی فضا کی وجہ سے بڑے بوڑھوں نے اس جنگل سے متعلق عجیب و غریب داستانیں منسوب کر رکھی تھیں۔ ہنری نے کبھی ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تھا۔ یہاں ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں اوپر جا کر آپس میں یوں مل گئی تھیں جیسے چاندنی کے سہارے جس میں وہ سفر کر رہے تھے اس کو پوری طرح روکے ہوئے تھیں۔ کہیں کہیں اکا دکا کرن گویا بغاوت کر کے جبراً نیچے اتر آتی تھی۔ جنگل کی دہشتناک تاریکی اور خاموشی ہنری کے اعصاب کو لرزا رہی تھی اور سناٹا اس کی رگوں میں پگھلی ہوئی سنسنی بن کر اترتا جا رہا تھا۔ اس پاگل کر دینے والی خاموشی کو چیرتی ہوئی مارگریٹ کی آواز ہنری کے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہنری، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اف میرے خدا، کس قدر بھیانک جگہ ہے یہ۔ اب ہنری کو یہ اعتراف کرتے ہی بنی کہ وہ رستہ بھول چکا ہے۔ مارگریٹ نے کپکپاتی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا ہنری؟ حوصلہ رکھو ڈارلنگ، ہنری نے گھوڑا اس کے برابر لاتے ہوئے کہا، کسی محفوظ جگہ رات گزار لیتے ہیں اور صبح کی روشنی ہمیں رستہ بتا دے گی۔ مارگریٹ نے جواباً کچھ بھی نہ کہا۔ برفیلی ہوا گویا ان کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ جنگل میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے نسبتاً کھلی جگہ آ گئے۔ یکایک انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر عمارت کا مہیب اور بڑا سا سایہ موجود ہے۔ تاریکی میں وہ عمارت یوں دکھائی دیتی تھی جیسے بوتل کا جن آزاد ہو کر اکڑوں بیٹھا ہو۔ ویران جنگل میں عمارت کہاں سے آ گئی؟ مارگریٹ نے پوچھا۔ یہ وقت ان سوالوں میں الجھنے کا نہیں تھا۔ ہنری جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کے سمندر میں رہا تو اس کا خون رگوں میں جم بھی سکتا ہے۔ وہ عمارت کے پاس آ گئے۔ یہ ایک پرانی حویلی تھی
دیواروں پر لگا چونا اکھڑ چکا تھا اور اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں۔ لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور جنگلی بیلیں دیواروں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ حویلی کے دروازے کا ایک پٹ زمین میں نصف سے زیادہ دھسا ہوا تھا اور دوسرا غائب تھا۔ روح فرسا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مارگریٹ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ہنری، اس جنگل میں یہ حویلی کہاں سے آ گئی؟ کون رہتا ہے اس میں؟ ارے کوئی منچلا شکاری رہتا ہوگا، ہنری نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ حویلی کی حالت بتاتی تھی کہ وہ صدیوں سے اس جنگل میں کھڑی ہے۔ وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر اس حویلی میں آ گئے۔ گھوڑے دالان میں باندھ کر وہ اندرونی عمارت میں آئے۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس کے خاتمے پر خوبصورت گیلری بنی ہوئی تھی۔ آتش دان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کے پاس پڑی آرام دہ کرسی ہولے ہولے یوں ہل رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے کوئی اس پر سے اٹھ کر گیا ہو۔ ہال کا فرش بالکل صاف تھا، گرد کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ ہنری کی آواز گونجی، ہیلو، کوئی ہے؟ اس صدا کا کوئی جواب نہ آیا۔ آتش دان کی لکڑیاں ابھی تازہ تھیں جیسے انہیں کچھ دیر پہلے ڈالا گیا ہو۔ ہنری اور مارگریٹ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر ہاتھ سینکنے کے بعد ہنری کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں اوپر جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ ممکن ہے حویلی کا مکین سو رہا ہو یا اونچا سنتا ہو۔ رک جاؤ ہنری، مارگریٹ نے کہا۔ نہیں نہیں، تم اوپر نہیں جاؤ گے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس حویلی سے فوراً نکل جانا چاہیے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس نے مارگریٹ کے قریب جا کر اسے تسلی دی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، گھبراؤ مت۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ کر آتش دان میں ناچتے ہوئے شعلوں کو گھورنے لگے۔ خاصا وقت گزر گیا۔ ہنری پر غنودگی چھا گئی، لیکن اس وقت وہ عجیب آواز اسے سنائی دی، لرزہ خیز اور پراسرار آواز۔ ہنری کی ساری نیند ہوا ہو گئی۔ اس نے مارگریٹ کی طرف دیکھا، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ ہنری نے اس آواز پر کان لگا دیے۔ ٹھپ ٹھپ۔ آواز ایسے تھی جیسے کوئی شخص مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر چل رہا ہو۔ آواز اوپر گیلری کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہنری سکتے کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آواز بدستور آ رہی تھی۔ آخر یہ کون ہے، اس نے سوچا۔ اس حویلی کا مکین شرارت سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے یا کوئی بھوت پریت؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اس کا اوپر جانا ضروری تھا۔ وہ بے خوفی سے اٹھا، آتش دان سے ایک آدھ جلی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور بندوق سنبھال کر دبے پاؤں سیڑھی کی طرف بڑھا۔ اسے خیال آیا کہ اگر مارگریٹ جاگتی ہوتی تو کبھی اسے جانے نہ دیتی۔ بے آواز طریقے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر گیلری میں آ گیا۔ اس کے آگے ایک طویل راہداری تھی جس کے دونوں طرف مقفل کمروں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا۔ ہنری نے لکڑی کے جلتے ہوئے شعلے کی روشنی میں دیکھا، گوشت پوست سے آری مگر زندہ ہڈیوں کا پنجہ مینڈک کی طرح پھدک پھدک کر ایک طرف جا رہا تھا۔ حیرت اور خوف سے ہنری کا منہ کھل گیا۔ دفعتاً وہ پنجہ غائب ہو گیا، جیسے تھا ہی نہیں۔ ہنری نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، پنجہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیا واقعی اس نے پنجہ دیکھا تھا یا اس کے وہم کا کرشمہ تھا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ خون منجمد کر دینے والی ایک روح فرسا چیخ اس کے کانوں میں سیسا بن کر اترتی چلی گئی۔ یہ چیخ نیچے ہال سے آئی تھی اور بلا شبہ یہ مارگریٹ کی چیخ تھی۔ ہنری دیوانوں کی طرح نیچے بھاگا، مگر یہ کیا، مارگریٹ غائب تھی۔ مارگریٹ، مارگریٹ، وہ حسیانی آواز میں چلایا۔ بڑے ہال کی آواز کی باز گشت گونجنے لگی۔ کوئی جواب نہ آیا تھا۔ ہنری باہر کو لپکا۔ اس کی نظر زمین میں گڑے ہوئے بانس پر پڑی۔ یہ بانس پہلے تو یہاں نہ تھا۔ بانس کے سرے پر کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ چیز صاف نظر نہ آ رہی تھی۔ چاند کی روپہلی مدھم روشنی میں اس نے جب قریب جا کر اس چیز کو دیکھا تو یکایک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ہنری کو علم ہو گیا کہ وہ چیز کیا تھی۔ وہ مارگریٹ کا سر تھا، کٹا ہوا سر جس کے سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک طویل کربناک چیخ ہنری کے حلق سے نکلی، ساتھ ہی کوئی بڑے بھیانک آواز میں ہنسا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پھر لہو اس کی شریانوں میں جمنے لگا۔ وہ ایک شیطانی عفریت تھی جس کے ہاتھوں کی بجائے خون خوار پنجے تھے، گوشت پوست سے آری استفخانی پنجے، لہو رنگ، آنکھوں کے گرد پیالہ نما حلقے تھے۔ اس کے تازہ خون سے رنگے ہوئے بھدے ہونٹ بڑے خونخوار انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ ناک اور کان بری طرح مسخ ہو چکے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں بڑے خوفناک انداز میں حرکت کرتی ہوئی اس کے بدن کا طواف کر رہی تھیں۔ ہنری ایک ایسا خوف محسوس کر رہا تھا جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہ ہوا تھا۔
اور پھر وہ بھیانک انداز میں چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے پیچھے تیز غراہٹ سنائی دی۔ وہ شیطانی مخلوق اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہنری نے اس پراسرار کہانیوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آسیب اور بدروحیں پانی کو عبور نہیں کر سکتیں، تو وہ فوراً اسی پانی کی طرف بھاگا۔ ایک ندی تھی جو کہ رستے میں آتے ہوئے جس پر سے یہ لوگ گزرے تھے۔ ہنری کے ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہ تھے اور ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ پانی بہنے کی آواز اب اسے سنائی دینے لگی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے قریب غراہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شیطانی مخلوق کا پنجہ اس کے کندھے پر پڑا۔ ہنری کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ موت کو قریب پا کر اس کے قدموں میں گویا بجلی بھر گئی۔ ندی سامنے ہی تھی۔ ہنری نے لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ ندی کے برف جیسے ٹھنڈے پانی نے اس کا جسم سن کر رکھ دیا۔ ایک لمبے غوطے کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا تو اس نے دیکھا کہ وہ شیطانی مخلوق کنگرو کی مانند اچھلتی کودتی ندی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اس کے منہ سے کف جاری تھا اور تیز غراہٹیں ہنری کو سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دور وہ ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی، پھر جنگل میں بھاگ گئی۔ ہنری بڑی مشکل سے تیرتا ہوا دریا کے کنارے تک پہنچا اور زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ مارگریٹ کا خیال آتے ہی اس کا رواں رواں کانپ اٹھا اور وہ پاگلوں کی طرح اٹھا اور مارگریٹ مارگریٹ کہہ کر چیختا ہوا گاؤں کی طرف دوڑنے لگا۔ پھر ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بستر پر موجود تھا اور کچھ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بے ہوش تھا اور 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا تھا اور ایک لکڑہارے کو جنگل کی طرف بے ہوش پڑا ملا تھا۔ اس کی کہانی سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ حویلی ایک پرسرار کالا جادو کرنے والے کی تھی جو کہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس کی لاش ایک مرتبہ ادھڑی ہوئی ملی تھی اور اس کا سر کٹا ہوا ایک بانس پر موجود تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اس حویلی کی طرف نہیں جایا کرتا تھا کیونکہ جو بھی اس طرف جاتا اس کا پھر مزید سراغ نہ ملتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ حویلی میں اکیلا رہتا تھا۔ پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے کالا جادو کرنے والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا کہ اس کا کوئی جادو غلط ہو گیا اور پھر وہ خود بھی کسی شیطانی مخلوق کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تب سے تمام لوگ اس حویلی کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے اور اس جنگل اور حویلی کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ اور انہوں نے ہنری کو بتایا کہ وہ ایک خوش قسمت آدمی تھا کہ اس جگہ جا کر بھی بچ کر واپس آ گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کہانی کو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور پلیز اپنے دوستوں میں اور کزنز میں، رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجئے تاکہ میری مزید حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید آپ کو اچھی اچھی کہانیاں سنا پاؤں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔